اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنین. اور اس کی ضد کیا ہے؟ عزت. عزت مانے اقتدار. مسکنہ مانے سکون کس کی ضد ہے؟ سکون کی ضد کیا ہے؟ سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت. سکنہ حرکہ تحرکہ. سکون کی ضد حرکت ہے. تو یہ حرکت کو نہیں پسند کر رہے ہیں. کس کو پسند کر رہے ہیں؟ سکون کو پسند کر رہے ہیں. تو سکون مسکنت تاریکی. مسکنت کہتے ہیں طویل غلامی کے نتیجے میں کسی قوم کے اندر احساس غلامی بھی ختم ہو جائے، اس کو مسکنت بولے. احساس غلامی بھی نہیں کہ ہم غلام ہیں، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو مسکنت کہتے ہیں. اب احساس ہی نہیں رہا کہ ہم غلام ہیں، ہم کو آزادی چاہیے، یہ احساس بھی نہیں رہا، یہ ختم ہو جاتا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں اور کارواں کے دل سے احساس، یہ احساس غلامی ختم ہو گیا تھا. اسی وجہ کا وضربت الذل والمسکنہ وبغض بغضب من اللہ. چلیے یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. اچھا صاحب، قریہ سے مراد کیا ہے؟ ایک سوال ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. قریہ سے مراد کیا ہے؟ بستی. کون بستی؟ کون آباد؟ یہاں داخل ہو جا. وہ کون سی بستی تھی؟ کہتے ہیں پورا فلسطین کا علاقہ ہے، جاؤ یہاں داخل ہو جا. پورا فلسطین کا علاقہ. بعض لوگوں نے کچھ اور بھی لیا ہے. اچھا، اور وَقُلْ حِتَّةٌ، اور کیا کہتے ہیں؟ حتہ مانے حتتن کہتے جاؤ. حتہ مانے نہ حتہ کے مانے رکھنا کے نہیں ہوتے. حتہ مانے گرانا. حتہ یہود مانے گرانا. حتہ یہود انحطاط مانے گرنا. دیکھیے انحطاط اردو میں ہے نا، انحطاط مانے وہ قوم انحطاط کا شکار ہے، یعنی تنزل کے معنی بھی گرنا. تو انحطاط مانے گرنا اور حتہ مانے گرانا. ہاں، حتہ یہود مانے گرانا. تو تم کہتے جاؤ حتتن، یعنی یہ دعا ہے، اے رب ہم سے ہمارے گناہوں کو گرا دے، جھاڑ دے، چھاڑ دے. حتتن اے حط عنا اوزارنا، اس کا مخفف ہے. کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قولو حتتن، یعنی یا ربنا حط عنا اوزارنا، اے رب ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو گرا دے، ختم کر دے. آگے پھر کیا ہے؟ تم یہ کہتے رہو تو ہم کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، خطاؤں معاف کریں گے. یہ دعا کرو. اس سے پہلے اور نا وادخلوا الباب سجدا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. دروازہ سے کاہے کا دروازہ؟ کس کا گیٹ؟ فلسطین کا گیٹ بھی ہو سکتا ہے. فلسطین کا گیٹ بھی ہو سکتا ہے، مین گیٹ. جی، جیسے ہمارا انڈیا گیٹ ہے نا، ہاں اسی طرح فلسطین کا گیٹ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں وادخلوا الباب، بیت المقدس کا دروازہ ہو سکتا ہے. ادھر بھی لوگ گئے ہیں تو وادخلوا الباب سے مراد بیت المقدس داخل ہو جا. حکم دیا جا رہا ہے، چلو یہ تمہیں کام کرنا ہے. وادخلوا الباب سجدا، بیت المقدس میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جا. کیا مطلب؟ یعنی ہاں، شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو کر نہیں بلکہ داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں. کس لیے؟ سجدہ کرنے کے لیے. کیا ترجمہ ہے؟ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل. سجدہ ریز ہوتے ہوئے کیا مطلب؟
दाखिल झुकते हुए चलेंगे क्या? सवाल एक है ना, समझ गए कि नहीं आप? सजा रेज होते हुए क्या हम वहीं से झुकते जाएंगे? ये बात नहीं है। दाखिल हो जाओ। सैयद फाजिल साहब, नींद नहीं आ रही यार ना? दाखिल हो जाओ बैतुल मक़दिस। किस लिए? सजदे के लिए। कैसा सजदा? सजदे शुक्र। अल्लाह ताला ने हमें क़िबले याकूबी अता किया। बैतुल मक़दिस का मेमार कौन? हज़रत कौन है बैतुल मक़दिस के मेमार? हज़रत याकूब हैं। नहीं, हज़रत याकूब हैं, हज़रत याकूब हैं। तो तुम दाखिल हो जाओ और कि ये जो है तुम्हें ये क़िबला मिल रहा है और सजदे शुक्र बजा लाओ। इतने दिनों से तुम इससे महरूम थे, इसमें दाखिल हो जाओ। चलिए, हम तुम्हारी खताएं माफ़ करेंगे और नेक रवैया रखने वालों को मज़ीद फजल से नवाजेंगे। अब आप देखिए, अब इनका दस देखिए थोड़ी देर। बैतुल मक़दिस में तुम दाखिल हो जाओ, फातिहाना दाखिल हो जाओ, लेकिन दाखिल होने के बाद क्या करना है? सजदे शुक्र बजा लेना है। ठीक है ना? अब ये इनको देखिए, ये किस तरह इन्होंने कमज़ोरी दिखाई, गए नहीं। और यही हुक्म एक तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, असहाब नबी को भी है। कहाँ दाखिल हो जाओ? कहाँ कहाँ दाखिल? हरम में। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। यहाँ देखिए खाकसारी, तवाज़ु, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी। और उन्होंने एकदम कोई जश्न नहीं मनाया, फतह का कोई जश्न मनाया क्या? कुछ नहीं, बल्कि झुक गए खुदा के सामने। ये सहाबा किराम की, और वो उसमें जो सूरह फतह की आखिरी आयत है, नहीं आखिरी आयत से पहले वाली आयत है, उसमें आप देखिए सहाबा किराम की भी तारीफ़, सहाबा किराम की तारीफ़ है ना जी। हाँ, सहाबा किराम की रहमाओ बैनहुम तो ही है। शुजात भाई आगे चल, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ी तौरात। ये उनकी तमसीलें हैं। किनकी तमसीलें हैं? सहाबा किराम की तमसीलें। किसमें? तौरेत में। वो मसलुहुम फ़िल इंजील, उनकी तमसीलें इंजील में भी हैं। इंजील में कैसी तमसील है? वो कज़रअइन अख़रज शतअहू, एक अखुआ होगा, बढ़ा जी, फिर परवान चढ़ा, और फिर तुम आज देखते हो ये फतह क्या हो गई? लहलहा उठी, लहलहा उठी। और फिर तुम देखते हो कि किसान ने देख कर क्या हुआ? किसान को खुश कर रहे। रिवायतों में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल मर्जुल मौत में थे, समझिए कि उसके बाद ही चंद ही दिनों तक आप दुनिया में रहे। अबू बकर सिद्दीक ने जब इमामत फरमाई तो क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हटा, फिर उसके बाद खुश हो गए। किस बात खुश हुए? अपनी फसल देखकर, अपनी फसल को देखकर खुश हो गए। तो ये हुआ साहब। तो अब चलिए, सनज़ीदुल मुहसिनीन, क्या मतलब सनज़ीदुल मुहसिनीन? हम मुहसिनों को हम मज़ीद नवाजेंगे, रखने वालों को मज़ीद फजल से नवाजेंगे, मज़ीद नवाजेंगे। ठीक है, इनका क्या है? ठीक है। हाँ हाँ, वो कौन है? इब्न कसीर। हम यकीनन हम ऐसे हम करते रहते हैं। ज़्यादा देंगे, हम नेकी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही माना, वो भी है। तो सनज़ीदुल मुहसिनीन इशारा किधर? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम की जानिब। अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। अंबिया वो भी हज़रत मूसा के ज़िम्न की आयत है, जो मशहूर आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। किससे कहा गया? वो हज़रत मूसा से कहा गया था, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम मिन अज़ाबी लशदीद। तो ये हमेशा से अल्लाह ताला का वादा है, अगर तुम शुक्रगुज़ार बंदे बनोगे तो हम अल्लाह ताला हम क्या मज़ीद नवाजेंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर हमारा ताज़न अज़ाब बरसेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, और धमकी भी इसमें है। चलिए, मगर जो लोग उनमें से जालिम थे, उन्होंने उस बात को
जो उनसे कही गई थी बदल डाला। بدل دیا، کسی ایک بات پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ چلیے اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ بس ان سے پوچھو، کن سے پوچھو؟ کن سے پوچھو؟ وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے پوچھو، کس سے؟ بنی اسرائیل ہاں بلکہ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، گویا کہ وصل کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے پوچھو، یہی نا؟ مولانا یہ بنی اسرائیل پھر یہودی بن گئے تھے نا، تو رسول اللہ کے زمانے میں بنی اسرائیلوں کو یہودی کہا جائے گا۔ سورہ جمعہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل یہودی بن گئے۔ بنی اسرائیل جب بولتے ہیں تو اس میں یہود نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ دونوں، کیونکہ دونوں اپنے آپ کو یعقوب کی اولاد کہتے ہیں اسی سے۔ البتہ ان میں بہت زبردست جو حضرت مسیح کو ماننے والے، موسیٰ کا بہت زبردست، حضرت مسیح بھی بنی اسرائیل ہی پیدا ہوئے، وہ بنی اسرائیل خاندان ہے، مریم کا، عمران کا خاندان بنی اسرائیل کا ہے، اسی میں سے تھے نا، انہی کے نسل سے تھے وہ، تو وہ بھی بنی اسرائیل کے ہیں، اور آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے، اور اتمام حجت کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی، اور ان کے بقول انہوں نے ان کو صلیب چڑھا دیا۔ چلیے ان سے پوچھو، یعنی وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، کن سے پوچھو؟ یہود سے جو سامنے ہیں، جنہیں ہاں مکے یا آس پاس مدینے کے آتے، وہ تو تجارتی مرکز تھا اس زمانے میں بھی نا، سب آتے جاتے رہے۔ چلیے اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد بس جو سمندر کے کنارے واقع تھی، وہ کون سی بستی تھی سید فاضل صاحب؟ کون سی بستی تھی جی؟ قلزم تو دریا ہے نا، اس کے کنارے، بحر سے مراد گویا بحر قلزم، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ، ہاں، لیکن وہ بستی کون سی؟ تو ہمارے مفسر اس کو ایلا بولتے ہیں، ایلا، اور آج کل ان کی بندرگاہ یعنی اسرائیل کی بندرگاہ، ان کی مشہور بندرگاہ ہے، سمجھ گئے آپ نا، وہ ہے۔ چلیے انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سبت کے معنی بتا چکے ہیں ہم آپ لوگوں کو، سبت معنی کاٹنے کے، سبت معنی کاٹنا۔ سبت کو سبت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تمام مشاغل کو کاٹ دیتا ہے۔ سب کو سب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام مشاغل کو کاٹ کر بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ ثبت یثبت معنی تمام مشاغل کو کاٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جانا، یہ ہے سبت۔ ٹھیک؟ تو سب کے دن وہ سرکشی کر رہے تھے۔ کیوں سرکشی کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی ایتاتم حیتانہم، کہ مچھلیاں ان کی اس دن آتی، اجتماعی کے دن، اجتماعی عبادت کا جو دن ہوتا تھا اسی دن، تو سب کے معنی اجتماعی عبادت کا دن۔ اب کیا ہو گیا معنی اس کا؟ اجتماعی عبادت کا دن۔ تو اجتماعی عبادت کا دن جو ہوتا تھا اسی دن سب کے سب مچھلیاں آتی تھی، اور 6 دن ایک دم غائب، 6 دن غائب، جو شکار کے لیے اجازت تھی جس میں، اس میں غائب رہتی تھی۔ یہ دیکھیے آزمائش تھی۔ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ آزمائش تھی، لیکن جہاں جو ہے سب آتا تھا، اجتماعی عبادت دن آتا تھا اسی دن سب آتے۔ کچھ تو انہوں نے رعایت کی، لیکن دھیرے 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 احکام الہی کو توڑ دیا، انہوں نے توڑ ڈالا۔ اسی گیان میں اشارہ ہے۔
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن وہ اجتماعی بات نہیں کرتے تھے اس دن وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ کس لیے ڈالتا ہے؟ تاکہ ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے، تب پھر اس کے بعد پکڑتا ہے سخت۔ چلیے آگے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ چلتی رہی۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کے لیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جا۔ بس یہ ہوا۔ دیکھیے 3 آیتیں یہ ہیں، ان میں تو یہ بتائی گئی بات کہ اس میں سب لوگ یکساں نہیں تھے۔ ایک گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا، اللہ کی نافرمانی سے روکتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ان کو کیوں روکتے ہو، چھوڑو ان کو۔ بات اس جو ابھی پہلی آیت جو پیش کی اس میں 2 گروہوں کا ذکر۔ ایک گروہ وہ ہے جو روک رہا تھا، دوسرا گروہ وہ ہے جو خاموش نہیں، ان کو روک رہا تھا، کیوں تم روک رہے ان کو۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو اس میں ملوث ہے، تو 3 گروہ ہو گئے۔ تو پھر جو آگے جو ہے، جب انہوں نے نصیحت کو فراموش کر دیا تو ہم نے اس گروہ کو نجات دی جو لوگوں کو برائی سے روک رہا تھا، اور 7 لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو کس کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ گناہ کرنے والوں کو، اور جو کہتے تھے ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں، کیوں روکتے ہو۔ جی نہیں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ان کو نصیحت کر رہا تھا، روک رہا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو نصیحت کرنے والا کو روک رہا تھا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس میں ملوث ہے۔ 3 گروہ ہو گئے نا۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا کس کو بچایا؟ جی برائی سے روکنے والوں کو۔ محمد مودودی صاحب کا خیال یہی ہے کہ صرف ایک گروہ بچایا گیا ہے جو برائیوں سے لوگوں کو روک رہا تھا۔ ٹھیک، محمود صاحب کا خیال یہی ہے۔ کچھ دوسرے مفسرین بالعموم، اب یہ اختلاف دیکھیے آج سے نہیں، اختلاف صحابہ کرام کے دور ہی سے ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف ہے۔ تو بعض صحابہ کا بھی خیال ہے وہی گروہ بچایا گیا ہے جو روک رہا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا، اسی کو بچایا گیا ہے۔ کچھ دوسرے مفسرین ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ گروہ بھی بچایا گیا ہے۔ کون؟ جو کہہ رہا تھا کیوں ان کو روکتے ہو، کیونکہ وہ بھی جو ہے انہی کے ساتھ تھا۔ وہ تو صرف اس سے کہ ان نالائقوں کے چکر میں کیوں پڑا، چھوڑ دو ان کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو ایک دم سے، یہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ کیوں؟ یہ مان نہیں رہے ہیں، رات دن تم ایک کیے ہوئے ان کو روک رہے ہو، بچانے کی کوشش کرو، اور یہ مان نہیں رہے ہیں، لہذا تم چھوڑ دو۔ چھوڑنے کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ان کو بالکل بند کرنا ہی نہیں، بلکہ ان کو سنانا تھا کہ تم نالائق لوگ ہو، ایک بات بھی نہیں سن رہے ہو۔ تو کہتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھی تھے، کن کے؟ بس تو یہ ان دونوں گروہوں کو بچایا گیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو کچھ مفسرین اور یہ جو ہے قدیم مفسرین میں سے یہ رائے لوگ رکھتے ہیں۔ ابن کثیر کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولیے کیا بتا رہے ہیں ابن عباس؟
کرنے کے بعد تھک کر بیٹھ گیا تھا اور پھر روکنا چھوڑ دیا تھا. اللہ کا عذاب جب آیا تو یہ گروہ بھی اس عذاب سے بچا لیا گیا. ہاں دیکھیے سر، اسی بنیاد پر عموماً مفسرین کا خیال یہی ہے، کیا وہ گروہ بھی اس میں شامل ہے. کس میں؟ بچائے جانے میں وہ گروہ میں شامل. زیادہ تر مفسرین کا رائے یہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مولانا مودودی صاحب اکیلا، ایسا نہیں. اس زمانے میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ایک گروہ بچایا گیا. سنیں سید فاضل صاحب، مودودی صاحب نے کیوں یہ رائے اختیار کی؟ غالباً وہ حضرت قتادہ کی رائے ہے، غالباً میں پورے غالباً وہ رائے قتادہ کی ہے. آگے ایک یہ ہے کہ حضرت اکرمہ کا بیان بھی ہے کہ حضرت اکرمہ اکرمہ کا یہ بھی مشہور مفسر ہے. پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس میں بڑا تردد تھا. ہاں بعد میں پھر رجوع کر لیا. چلیے اس کو چھوڑ دیجئے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا. چلیے اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس میں اس گروہ، یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں مختلف گروہ ہو گئے ہیں مفسرین کے درمیان، کم سے کم دو. اس میں سے ایک گروہ کی آپ نے جو تائید کی ہے، ٹھیک ہے، مولانا مودودی صاحب نے. لیکن زیادہ تر رائے ان لوگوں کے جو دونوں گروہ بچا لیے گئے. ٹھیک، مودودی صاحب نے وہ رائے کیوں اختیار کی؟ بتایا ہم نے کہ بعض مفسرین ہیں وہ لیتے ہیں ان کی رائے، کیونکہ یہ میدان میں ہیں، یہ میدان میں ہیں. ایک تحریک انہوں نے برپا کر دی ہے، اور ظاہر ہے دعوت دین پر ابھار رہے ہیں نا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر ابھار رہے ہیں نا. اور انہوں نے بھی دیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بستی برائی بہت پھیل گئی تھی، اللہ نے حکم دیا جا کر اس کو الٹ دو. تو فرشتے نے کہا ارے اللہ، اس میں تو بڑے ہی پارسا ایک شخص بڑا پارسا ہے، کہا اس کو سمیت. کیوں؟ کیونکہ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا تھا. اس سے شروع کرو. ہاں اسی سے پہلے، سب سے پہلے اسے کر دو. یہ گویا بنیاد جو ہے، یہ بنیاد مودودی صاحب کی. ایسا نہیں کہ مودودی صاحب کی رائے جو ہے نہیں. ہاں، اور چونکہ داعی ہیں نے ایک تحریک برپا کی انہوں نے، اس وجہ سے اس رائے کو انہوں نے ترجیح دی ہے. نفسیاتی طور پر بھی یہ بالکل صحیح ہے ان کی رائے. چلیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہو جا بندر، کونو قیرتن خاسئین، قیرتن ہو جا بندر، خاسئین ذلیل بندر. تو بندر بدترین مخلوق میں سے ہے، یہ حیوانوں میں سے بدترین مخلوق ہے. یہ سب گورو بیل بھی جانور ہے نا، لیکن سارے جانوروں میں بدترین مخلوق بندر ہے. سمجھ لیجیے آپ، کونو قیرتن خاسئین، ہو جا بندر. اب سوال یہ ہے، اب دیکھیے مفسرین میں اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بندر کا مطلب کیا ہے، کہ شکل بھی اور عقل بھی دونوں بندر کی، یعنی جسم عقل دونوں بندر کی ہے، یا جسم تو بندر عقل انسان کی. سمجھ گئے آپ؟ اس میں اختلاف. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صاحب جسم بندر کا، عقل انسان کی تھی. جسم بندر کا، عقل انسان کی. بعض کا خیال ہے کہ عقل بندر کا، جسم انسان کی. سمجھ گئے؟ الٹ دیا. اور بعض کا خیال ہے کہ جسمی بندر کی اور عقل بندر کی. یہ عموماً مفسرین لیتے ہیں. بالعموم مفسرین کا رجحان یہی ہے، کیا؟ جسم بندر کی اور عقل بندر کی. یہی زیادہ جی ہاں ظاہر ہے سخترین عذاب کے مستحق ٹھہرے. اس وجہ سے یہاں کہا گیا ہے کہ جو ہے تم نے یہ، اب دیکھیں وہ جرم کو توڑا، اللہ کے حد کو توڑا ہے، جرم کیا ہے نا، فسق بما کانوا یفسقون تھا نا، غداری کی، نافرمانی کی. تو یہ بات ہوئی کونو قیرتن خاسئین. اچھا یہ بتائیے، یہ بندر جو پائے جاتے ہیں انہی کے اولاد ہیں کیا؟ یہ بندر ہیں اس وقت وہی ہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہی ایسا وہی ہیں یہ؟ نہیں، یہ بندر نہیں ہیں، وہ اولاد، ان کی اولاد نہیں ہے، اس کی نسل کی نہیں. کیوں؟ وہ عذاب تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا؟ بندر بنا دیا. اور پھر نکال لما، جیسا کہ سورہ بقرہ میں نکال لما بین یدیہا، یہ عبرت انگیز سزا تھی ان لوگوں کے لیے جو آس پاس کی بستیاں تھیں.
اس طرح سے جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ اس کی نس نہیں چلتی، بلکہ کیا کچھ ہی دنوں کے بعد ہفتہ 2 ہفتہ بعد وہ ختم ہو گیا. سمجھ گیا آپ کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ایک طرح عذاب تھا، ایک طرح پردہ ہٹایا تھا اللہ تعالیٰ نے. بھائی پردہ ہٹا دیا تھا، پردہ ہٹ گیا تھا. تو یہ پردہ دیر تک نہیں ہٹتا، کیونکہ یہ نظام اسباب و مسببات کے پردے کی تحت یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا. اس وجہ سے پھر اس کا جلدی سے خاتمہ ہو گیا. فلسطین میں جو بندر ہے وہی نسل چل رہی ہوگی. بتایا تو کہیں بھی ہے، فلسطین میں ہو یا اورنگ آباد میں ہو، وہ نسل نہیں ہے نا، کہیں بھی وہ نسل نہیں ہے، وہ ختم. وہ تو ایک سمجھیے کہ ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی، نشانی تھی قدرت کی. اور نشانی جو آتی اس طرح سے وہ دیر پا نہیں، وہ دیکھا کچھ فوراً. اب آپ دیکھیے کہ جہاں سے بنی اسرائیل بحر سے گزرے ہیں آج تک ویسے ہی کیا ہے، اور پھر مل گیا. کیونکہ اگر ویسے ہو جاتا تو پھر وہ ایسا نہیں. آپ کو یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنا نا بھائی، غیب پہ ایمان رکھنا ہے. یہ اس ملت کا خاصہ یہ ہے کہ غیب پہ ایمان رکھتی ہے، اور ان کا خاصہ تو ہر جگہ انہوں نے وہی مطالبہ کیا ہے. چلیے اچھا، وہی تاذن ربوں کا. اب اور جو اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے.